سیاہ چادر میں لپٹی 5 سالہ پرچی اپنی ماں کے بے جان جسم کے قریب کھڑی تھی۔ ہر طرف بہن کی آوازیں تھیں، آنسوؤں سے تر چہرے، دکھ سے بھرے دل، لیکن سب سے زیادہ ویران آنکھیں صرف پریشے کی تھیں۔ وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی، بس اپنی ماں کے ساکت وجود کو دیکھ رہی تھی، جیسے ابھی وہ آنکھیں کھول دے گی، جیسے ابھی وہ ہاتھ بڑھا کر پریشے کو اپنی آغوش میں بھر لے گی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ماں، اس کی کانپتی ہوئی آواز میں ایسا درد چھپا تھا کہ قریب کھڑے لوگ بھی ضبط نہ کر سکے۔ چلو پری جی، اس کی خالہ نے اسے باہوں میں بھر لیا، لیکن وہ پیچھے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھتی رہی، جیسے کچھ چھوٹ رہا ہو، جیسے کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہو۔ دھوپ تیز تھی، لیکن اس کا دل جیسے کسی برفیلے طوفان میں جم چکا تھا۔ جنازے کے بعد مردوں کی ایک محفل جمی تھی، جہاں زرغام کے دادا اپنی گرجدار آواز میں بولے، آج میں سب کے سامنے ایک فیصلہ کر رہا ہوں۔ میری پوتے پریشی کا نکاح میرے پوتے زرغام سے ہو چکا ہے۔ یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے بن چکا ہے۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ زرغام جو صرف 10 سال کا تھا، یہ اعلان سنتے ہی سیدھا اپنے دادا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کسی حیرت کا رنگ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے دور کھڑی ہوئی چھوٹی سی پریشے کو دیکھ رہا تھا، جو بے خبری کی تصویر بنی اپنی خالہ کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ زرغام کی نگاہوں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے کچھ ایسا مل گیا ہو جو ہمیشہ سے اس کا تھا۔ پریشی کی خالہ نے ایک نظر زرغام کے دادا کو دیکھا، پھر روتی ہوئی پریشی کو باہوں میں اٹھایا اور کینیڈا لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بچی یہاں نہیں رہے گی، وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ زرغام خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اسے فرق نہیں پڑا کہ پریشی جا رہی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ لوٹے گی، وہ اس کی تھی ہمیشہ کے لیے۔ اندھیری رات تھی۔ ہوائی جہاز کی کھڑکی سے نیچے بکھری روشنیوں کو دیکھتے ہوئے پریشا نے گہری سانس لی۔ لاہور، ایک شہر جسے وہ تقریباً بھول چکی تھی، لیکن اب وہ واپس آ رہی تھی۔ یہ واپسی کسی خوشی کے لیے نہیں تھی۔ اس کی خالہ، اس کی ماں جیسی ہستی اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی طیارہ لاہور کے ایئرپورٹ پر اترا، کہیں دور حویلی کے ایک وسیع و عریض کمرے میں زرغام نے اپنی سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے بس ایک جملہ کہا تھا، میری پریشے لوٹ آئی ہے، اب یہ کہیں نہیں جائے گی۔ ایئرپورٹ کی روشنیاں پریشے کی آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ پریشے، اس کی دوست اینا گاڑی کے پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اینا، پریشے نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ یہ واحد چہرہ تھا جسے دیکھ کر اسے کچھ سکون محسوس ہوا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اینا نے چہک کر پوچھا، اب آگے زندگی کے کیا پلانز ہیں تمہارے؟ پریشا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، میں نہیں جانتی کہ میری زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ اینا نے حیرت سے دیکھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ زرغام کی نظریں سامنے رکھی فائل پر تھیں، لیکن دماغ کہیں اور۔ اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں چھوڑتے ہوئے ملازم کی طرف دیکھا، جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ پریشا آ گئی۔ زرغام کی آواز میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو۔ جی صاحب، وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے رہی ہے۔ زرغام ہلکا سا مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں شکار پر نظر رکھنے والے درندے کی جھلک تھی۔ دلچسپ، وہ آہستہ سے بولا۔ پریشا نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تو دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس نے پاکستان آتے ہی اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر لی تھی۔ وہ ایک عام لڑکی کی طرح زندگی گزارنا چاہتی تھی، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی زبردستی کے۔ کینٹین میں اینا کے ساتھ بیٹھی وہ نوٹس دیکھ رہی تھی جب کسی نے سامنے بیٹھ کر ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ تو یہاں چھپی بیٹھی ہو؟ ایک چمکتی مسکراہٹ کے ساتھ نومی نے کہا۔ پریشا نے آنکھوں کو گھما کر کہا، میں چھپی نہیں، پڑھ رہی ہوں۔ نومی ہنسا، جانتا ہوں، لیکن ہم دوست تو بن سکتے ہیں نا۔ پریشا نے اسے سرسری نظر سے دیکھا اور کاندھے اچکائے۔ دیکھیں گے۔ لیکن اسی لمحے جیسے ہوا میں سنسنی پھیل گئی۔ ایک جانی پہچانی روبدار اور سخت قدموں کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، جیسے کسی طوفان کا اعلان ہو۔ غیر ارادی طور پر سیدھی ہو بیٹھی اور جیسے ہی نظر اٹھائی، سامنے زرغام کھڑا تھا۔ کالی شرٹ، سخت تاثرات، سرد آنکھیں۔ وہ وہی تھا، لیکن بہت زیادہ خطرناک۔ بغیر دوپٹے کے گھومنے کی عادت کب سے پڑ گئی پریشے؟ اس کی بھاری آواز کینٹین میں سنائی دی اور یکدم خاموشی چھا گئی۔ پریشا نے سختی سے لب بھینچ لیے، تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ زرغام آگے بڑھا، نظریں اس پر گاڑتے ہوئے۔
تمہیں شاید پتہ نہیں کہ تم کس کی ہو۔ پریشے کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رکی اور پھر بے تحاشا تیز ہو گئی۔ پریشے نے سختی سے لب بھینچ لیے اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میں کسی کی نہیں ہوں، اور خاص طور پر تمہاری تو بالکل نہیں۔ زرغام نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ کاش یہ بات اتنی آسان ہوتی پریشے، اسے نرمی سے کہا، لیکن اس کے لہجے میں ایسی ملکیت تھی جو پریشے کو زہر لگی تھی۔ اینا نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، زرغام پلیز، یہ یونیورسٹی ہے، یہاں اس طرح سے بات کرنا مناسب نہیں۔ زرغام نے ایک نظر اینا پر ڈالی جیسے اس کی موجودگی بالکل بے معنی ہو، اور دوبارہ پریشے کو دیکھنے لگا۔ تمہاری ضد زیادہ دیر نہیں چلے گی پریشے، تمہیں ماننا ہوگا کہ تم میری ہو۔ پریشے کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ نکاح ایک زبردستی کا رشتہ تھا جسے میں کبھی بھی قبول نہیں کروں گی۔ کینٹین میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ لڑکیاں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ زرغام کے چہرے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ محض مسکرایا، لیکن اس مسکراہٹ میں ایسا سکون تھا جو خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ پریشے اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ وہ غصے میں تھی، لیکن ساتھ ہی ڈر بھی محسوس کر رہی تھی۔ یہ آدمی خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا اس کی دنیا میں لڑکیوں کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اینا جو بیڈ پر بیٹھی تھی آہستہ سے بولی، پریشے، زرغام مذاق نہیں ہے، وہ کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے، تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ پریشے نے نفرت سے سر جھٹکا۔ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، خاص طور پر زرغام سے تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کا دوسرا دن بے چینی میں گزرا۔ ہر لمحہ اسے لگ رہا تھا جیسے زرغام کی نظریں اس پر ہیں، جیسے وہ کہیں نہ کہیں کھڑا اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ پریشے تم ٹھیک ہو؟ اینا نے اس کی فکرمند نظروں کو بھانپتے ہوئے پوچھا۔ پریشے نے زبردستی مسکرا کر کہا، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ زرغام کے کمرے میں تناؤ کی کیفیت تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا اندھیرے میں روشنیوں کو گھور رہا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ہو جائے گی؟ زرغام کے کزن دانیال نے مذاق سے کہا۔ زرغام نے گہری سانس لی اور ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، وہ پہلے سے میری ہے، بس اسے یہ ماننے میں وقت لگ رہا ہے۔ اگلے دن پریشے اپنی کار یونیورسٹی کے باہر پارک کر رہی تھی جب اچانک ایک سیاہ جیپ اس کے سامنے آ کر رکی۔ وہ گھبرا کر بریک پر پیر رکھتے ہوئے رک اور غصے میں گاڑی سے اتری۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے بلند آواز میں کہا۔ دروازہ کھلا اور زرغام باہر آیا۔ اس کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا، لیکن آنکھوں میں وہی وحشیانہ ملکیت کی چمک تھی۔ گاڑی میں بیٹھو پریشے، اس کی آواز میں حکم تھا جیسے کسی قیدی کو لے جایا جا رہا ہو۔ پریشے نے حیرانی اور غصے سے اسے دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ زرغام نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کے قریب آ کر جھک کر آہستہ سے بولا، مت مجبور کرو مجھے پریشے۔ پریشے کی سانس اٹک گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ تمہیں کوئی حق نہیں مجھ پر۔ زرغام کی آنکھوں میں چنگاری لپکی۔ ایک پل میں اس نے پریشے کی کلائی پکڑی اور اسے اپنی گاڑی کی طرف کھینچ لیا۔ زرغام چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ مچلتی رہی، مگر زرغام کے چہرے پر سکون طاری تھا۔ تمہیں سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے پریشے۔ اور اگلے ہی لمحے گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ پریشے نے بے یقینی سے ارد گرد دیکھا۔ زرغام اسے اپنی حویلی میں لے آیا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے زرغام، تم مجھے زبردستی نہیں روک سکتے، وہ چیخی۔ زرغام نے دروازہ بند کیا، اس کے قریب آیا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب تمہیں سمجھ آئے گی پریشے، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ پریشے کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ جنون تھا اور اس کا شکار وہ بن چکی تھی۔ زرغام، یہ سب پاگل پن ہے، پریشے نے غصے سے کہا، مگر اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ زرغام نے آہستہ سے سر جھکایا، اس کے چہرے کے قریب آ کر سرخوشی کی۔ پاگل پن نہیں، یہ محبت ہے پریشے، ایک ایسی محبت جسے تم چاہو بھی تو انکار نہیں کر سکتے۔ پریشے نے نفرت سے اسے دیکھا اور دھکا دینے کی کوشش کی، مگر زرغام کی گرفت مضبوط تھی۔ مجھے جانے دو، وہ چلائی۔ زرغام نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر ایک تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جانے دوں تاکہ تم بھاگ کر کینیڈا چلے جاؤ یا کسی نومی جیسے آدمی کے قریب ہو جاؤ۔ پریشے کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔
نومی کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زرقام کی آنکھوں میں خطرناک چمک لہرائی۔ پریشے، تم شاید مجھے نہیں جانتے۔ جو چیز میری ہے اس پر کسی اور کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا میں۔ یہ کہہ کر اس نے اچانک اسے چھوڑ دیا، اپنی طاقت پر قابو پا رہا ہو۔ تمہیں وقت دوں گا لیکن یاد رکھنا تم کہیں نہیں جا رہے۔ پریشا نے گہری سانس لی اور غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، لیکن وہ جانتی تھی یہ اختتام نہیں بلکہ کسی طوفان کی شروعات ہے۔ پریشا ٹھیک ہے؟ نومی بے چینی سے موبائل پر اینا سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، لیکن بہت ڈری ہوئی ہے، زرقام سے حویلی لے گیا تھا، اینا نے دھیمی آواز میں کہا۔ نومی کے چہرے پر سختی آ گئی۔ یہ زرقام سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اسے لگتا ہے کہ وہ پریشے پر زبردستی اپنی ملکیت جتا سکتا ہے۔ اینا نے گہری سانس لی۔ نومی پلیز، کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے مسئلے بڑھ جائیں۔ زرقام بہت خطرناک آدمی ہے۔ نومی کی آنکھوں میں ایک چمک آئی جیسے کسی خطرناک خیال نے جنم لیا ہو۔ مسئلے تو اب بڑھیں گے نا۔ میں زرقام کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے پریشے کی زندگی سے ہی نکل جائے گا۔ حویلی میں پریشے کھڑکی کے قریب کھڑی تھی، آنکھوں میں الجھن اور خوف۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، وہ خود سے بولی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا ہر ایک قدم کسی کی نظروں میں تھا۔ زرقام جو اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، سگریٹ کے دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ بھاگنے کی جتنی کوشش کر لو پریشے، تم ہمیشہ میرے ہی پاس آؤ گی۔ رات گہری ہو چکی تھی لیکن پریشے کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کس طرح وہ زرقام کے چنگل سے آزادی حاصل کرے۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا، کھڑکی کی طرف بڑھی اور نیچے جھانکا۔ باغ میں مکمل خاموشی تھی۔ اگر وہ دیوار کے قریب جا کر کسی طرح باہر نکل سکے تو شاید فرار ممکن تھا، لیکن جیسے اس نے قدم بڑھایا دروازہ دھڑ سے کھلا اور زرقام اندر داخل ہوا۔ پریشے ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ زرقام کی نظریں سیدھا اس کے ہاتھ کے پکڑے بیگ پر گئیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ دروازہ کے بند کر کے اس کے طرف بڑھا۔ کہاں جا رہی ہو پریشے؟ اس کی آواز میں خطرناک ٹھہراؤ تھا۔ پریشے نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے بیگ کو پیچھے کیا۔ کہیں بھی، بس یہاں نہیں رہنا۔ زرقام نے گہری سانس لی جیسے اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ایک لمحے میں اس نے جھپٹ کر پریشے کا بازو پکڑا اور کہا، یہاں سے نکلنے کا سوچنا بھی مت۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ پریشے نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر زرقام کی گرفت آنی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور آنکھوں میں ایک شدید جذبات کی لہر تھی۔ زرقام، مجھے جانے دو۔ پریشے کی آواز ڈگمگائی تھی۔ زرقام نے آہستہ سے جھک کر اس کے چہرے کے قریب سرگوشی کی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ تمہاری زندگی پر صرف میرا حق ہے پریشے۔ پریشے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ حق زبردستی کا ہے، محبت کا نہیں۔ زرقام لمحے بھر کو خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے مسکرایا۔ تم جتنی مرضی نفرت کر لو پریشے، یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ پریشے نے اس کی نظروں میں جھانکا۔ وہاں شدت تھی، ضد تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک درد بھی چھپا تھا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں زرقام، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ زرقام کی گرفت کچھ لمحوں کے لیے ڈھیلی پڑی، لیکن پھر اس نے پریشے کے چہرے کو تھام لیا۔ یہ نفرت کب محبت میں بدلے گی؟ دیکھنا چاہتا۔ پریشے نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ وہ اس قید سے نکلنا چاہتی تھی مگر زرقام کو جنون اسے کہیں بھی جانے نہیں دے رہا تھا۔ پریشے کی رات بے چینی میں گزری تھی۔ دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ میں کب آزاد ہوں گی۔ نومی کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ پریشے کو زرقام کی قید میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرقام کا جنون کسی دن پریشے کو توڑ کر رکھ دے گا۔ اس نے فون اٹھایا اور کسی کو کال کی۔ سب تیار ہے؟ آج رات پریشے کو وہاں سے نکالنا ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہاں بس تمہارا اشارہ چاہیے۔ نومی کے لبوں پر سخت مسکراہٹ آ گئی۔ وقت آ گیا ہے کہ زرقام کو اس کی طاقت کا احساس دلایا جائے۔ رات کے پچھلے پہر پریشے نے آخر کار ایک فیصلہ کیا کہ وہ اب مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ اگر اسے آزاد ہونا ہے تو اسے خود ہی اپنی آزادی کے لیے لڑنا ہوگا۔ وہ چپکے سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ پوری حویلی میں خاموشی تھی۔ چوکیدار گیٹ پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ یہی موقع ہے، اس نے خود سے کہا اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی گیٹ کے قریب پہنچی۔
لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچی ایک گاڑی تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی۔ پریشا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی 2 آدمیوں نے اسے دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ وہ چلائی، مگر کسی نے اس کی چیخوں کی پرواہ نہیں کی۔ اس کے منہ پر ایک کپڑا رکھ دیا گیا اور آہستہ آہستہ ہر چیز دھندلا ہونے لگی۔ صبح کا سورج نکلا تو زرغام کو ایک بری خبر ملی، پریشا غائب ہے۔ ملازم کے الفاظ سن کر زرغام کی آنکھوں میں وحشت سی دوڑ گئی۔ کیا؟ وہ دھاڑا۔ جی صاحب، وہ رات کو حویلی سے نکل گئی اور گیٹ کے باہر سے غائب ہو گئی۔ زرغام نے زور سے میز پر مکہ مارا۔ نومی؟ اسے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کے ذہن میں بھی ایک ہی نام آیا اور خون کھول اٹھا۔ گاڑی نکالو، وہ حکم دینے کے انداز میں بولا اور لمحوں میں حویلی کے باہر کھڑا تھا۔ اگر اس بار اس نے پریشا کو نقصان پہنچایا تو میں اسے زندہ دفنا دوں گا۔ زرغام کی آواز میں خطرناک جنون تھا۔ نومی ایک سنسان ویرانے میں کھڑا تھا جہاں پریشا بے ہوشی کی حالت میں بندھی ہوئی تھی۔ معذرت پریشا، یہ سب تمہیں بچانے کے لیے ہے، وہ آہستہ سے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی اور زرغام آ رہا تھا، خون خار طوفان کی طرح۔ ویران کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ پریشا آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ سر بھاری لگ رہا تھا، جسم نڈھال تھا۔ جیسے اس نے آنکھیں کھولی اسے احساس ہوا کہ وہ کسی انجان جگہ پر تھی۔ یہ کہاں ہوں میں؟ اس نے خود سے سرگوشی کی اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کا سانس پھولنے لگا، خوف نے اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھا دیں۔ کس نے مجھے اغوا کیا؟ اچانک دروازہ کھلا اور ایک مانوس چہرہ اندر داخل ہوا۔ نومی؟ پریشا کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ ایک ساتھ آیا۔ تم نے مجھے اغوا کیا؟ نومی نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پریشا گھبراؤ مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں نے یہ سب تمہیں زرغام سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ پریشا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بچانے کے لیے؟ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے زبردستی اٹھا کر لے جانا میرے لیے اچھا ہے؟ تم بھی زرغام جیسے ہی ہو نومی۔ نومی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ نہیں، میں زرغام کی طرح تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا، میں بس تمہیں اس کے چنگل سے آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ پریشا نے نفرت سے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے زرغام تمہیں معاف کر دے گا؟ وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا۔ نومی نے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ ہاں مجھے پتا ہے، اور میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ حویلی میں ہر چیز الٹ پلٹ ہو رہی ہے۔ زرغام کا غصہ بھی اپنی انتہا پر ہے۔ نومی کہاں ہے؟ وہ دھاڑا۔ اس کے کزن دانیال نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ پریشا کو شہر سے باہر لے گیا ہے۔ زرغام کی آنکھوں میں خطرناک حد تک سرخی آ گئی تھی۔ گاڑی نکالو۔ حویلی کے ملازم اور گارڈز الرٹ ہو گئے۔ زرغام کسی شکاری کی طرح نکل پڑا تھا۔ ویران فیکٹری کے باہر سیاہ گاڑیاں رکیں اور زرغام اترتے ہی تیزی سے اندر بڑھا۔ دروازہ زور سے کھلا اور اندر کا منظر دیکھ کر زرغام کے غصے کی حد نہیں رہی۔ پریشا رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی اور نومی سکون سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ تم نے غلطی کر دی نومی، زرغام کی آواز میں گرج تھی۔ نومی نے مسکرا کر کہا، تم ہمیشہ اپنی مرضی مسلط کرتے ہو زرغام، کبھی کسی اور کی مرضی کا بھی سوچا کرو۔ زرغام نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر نومی کا گریبان پکڑ لیا اور زور سے دیوار سے دے مارا۔ پریشا میری جان، جو بھی اس پر ہاتھ ڈالے گا اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ نومی نے کراتے ہوئے کہا۔ محبت زبردستی سے نہیں ملتی زرغام۔ زرغام کی آنکھوں میں وحشت بڑھ گئی۔ تم جیسے لوگ محبت کا مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ اس نے زوردار مکہ نومی کے چہرے پر مارا جیسے وہ زمین پر گر پڑا۔ زرغام نے تیزی سے آگے بڑھ کر پریشا کی رسیاں کو کھولا۔ پریشا نے ایک لمحے کے لیے سکون کا سانس لیا، لیکن جیسے ہی زرغام نے اس کی کلائی پکڑی اس کا سکون غصے میں بدل گیا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی زرغام۔ زرغام نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی، پھر سرگوشی میں بولا، تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے پریشا، اور اگلے ہی لمحے وہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی میں لے گیا۔ یہ اغوا سے رہائی تھی یا کسی نئی قید کا آغاز؟ گاڑی اندھیرے راستے پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ پریشا پچھلی سیٹ پر بیٹھی مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زرغام کی آہنی گرفت بہت سخت تھی۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے پورچ میں رکی، زرغام نے دروازہ کھولا اور پریشا کا ہاتھ کھینچ کر اسے باہر نکالا۔ پریشا نے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، مگر زرغام نے مضبوطی سے اسے تھامے رکھا تھا۔ چھوڑو مجھے زرغام، وہ چلائی۔
زرغام نے اسے گھورتے ہوئے کہا، یہ دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا پریشے، اگر آج تم نے مجھے ٹھکرا دیا۔ حویلی کے ہال میں زرغام کے دادا اور گھر کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ جیسے ہی زرغام اور پریشے اندر داخل ہوئے، ماحول مزید بوجھل ہو گیا۔ زرغام کے دادا نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے زرغام؟ زرغام نے مضبوط لہجے میں کہا، دادا آج میں فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ میں اور پریشے نکاح کے بندھن میں پہلے ہی بندھے ہوئے ہیں، مگر وہ اسے نہیں مانتی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری باقاعدہ رخصتی ہو، ابھی اسی وقت۔ پریشے نے صدمے سے زرغام کو دیکھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو زرغام؟ زرغام کے دادا نے گہری سانس لی اور پھر کہا، یہ لڑکی ہماری عزت ہے زرغام، اگر وہ تمہارا نکاح قبول نہیں کرتی تو اسے آزاد کر دو۔ زبردستی کسی رشتے کی بنیاد نہیں ہوتی۔ زرغام کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ یہ رشتہ زبردستی کا نہیں ہے دادا، یہ قسمت کا فیصلہ ہے، پریشے کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ پریشے نے شدید غصے میں زرغام کی طرف دیکھا۔ اگر میں نہیں مانی تو کیا کرو گے؟ زرغام کی آنکھوں میں وحشت اور محبت ایک ساتھ لبکی۔ اس نے آہستہ سے کہا، پھر میں تمہیں مجبور کر دوں گا پریشے، جیسے بھی ہو تمہیں میرا ہی بننا ہوگا۔ رات کے آخری پہر حویلی میں خاموش فیصلہ ہوا۔ پریشے نے لا کے انکار کیا، روئی چلائی، مگر زرغام کے آگے کسی کی نہ چلی۔ پریشے کو اپنی مرضی کے خلاف زرغام کی بیوی بنا دیا گیا۔ یہ ایک زبردستی کا بندھن تھا، یہ شاید ایک ایسی قید جس سے بچنا ناممکن تھا۔ پریشے کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، وہ ایک ایسی رات میں قید ہو چکی تھی جسے وہ کبھی اپنی قسمت کا حصہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ زرغام دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی طویل انتظار کے بعد اسے اپنا حق مل گیا ہو۔ پریشے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، زرغام میرے قریب مت آنا۔ زرغام نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، ڈر رہی ہو؟ تم تو ہمیشہ بہت بہادر بنتی تھی پریشے۔ پریشے کا سانس پھول گیا۔ یہ تمہاری جیت نہیں ہے زرغام، میں آج بھی تمہیں نہیں مانتی۔ زرغام نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی، نرمی سے مگر اتنی شدت کے ساتھ کہ پریشے کو لگا وہ ابھی خود کو اس کی گرفت سے آزاد نہیں کروا پائے گی۔ وہ آہستہ سے سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا، تم میری ہو پریشے، اور آج میں تمہیں یہ بات محسوس بھی کروا دوں گا۔ پریشے نے جلدی سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، مگر زرغام نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی سانسیں پریشے کے چہرے کے قریب تھیں، اتنی قریب کہ وہ اپنی دھڑکنوں کی شدت کو روک نہیں پا رہی تھی۔ یہ زبردستی ہے زرغام، اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر زرغام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے نرمی سے اس کے چہرے کو چھوا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف خوف اور الجھن تھی۔ زرغام نے دھیرے سے کہا، محبت زبردستی نہیں ہوتی پریشے، لیکن کبھی کبھی احساس جگانے کے لیے شدت ضروری ہوتی ہے۔ پریشے کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں جب زرغام نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مزید قریب کر لیا۔ اس کی انگلیاں اس کے بالوں میں سرسرا رہی تھیں اور وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ زرغام پلیز، اس نے مدھم سی آواز میں کہا، مگر زرغام نے اس کی ٹھوڑی کو آہستہ سے اوپر کیا اور اس کے ہونٹوں کے قریب سرگوشی کی۔ اب اور کوئی فاصلہ نہیں پریشے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا، وہ حد جسے پار کرنے سے پریشے ہمیشہ ڈر رہی تھی۔ زرغام نے اس کے ہونٹوں کو اپنے لمس میں لے لیا، دھیرے مگر شدت کے ساتھ، جیسے وہ اسے اپنے جذبوں میں قید کرنا چاہتا ہو۔ پریشے نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں، مگر زرغام کی گرفت نے اسے مزید بے بس کر دیا۔ یہ محبت تھی یا جنون؟ یہ اس کا اختیار تھا یا اس کی قید؟ رات گزر چکی تھی، مگر پریشے کے دل میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زرغام کی چھوٹی ہوئی ہر حد اس کے وجود میں لرزہ پیدا کر رہی تھی۔ زرغام جو ابھی تک خاموشی سے سگریٹ کے کش لے رہا تھا، آخرکار گویا ہوا، سوچنا بند کرو پریشے، تم اب میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ پریشے نے غصے سے اسے دیکھا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے زبردستی کرنے سے میں تمہیں قبول کر لوں گی؟ زرغام نے ایک گہری سانس لی، پھر آہستہ سے اس کے قریب آ کر بولا، محبت قبول نہیں کرنی پڑتی پریشے، محبت محسوس کرنی پڑتی ہے۔ پریشے نے جھٹکے سے اپنے آنسو پہنچے، یہ محبت نہیں جبر ہے۔ زرغام نے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا، نرمی مگر گرفت مضبوط۔
اگر یہ جبر ہوتا تو تم آج میری باہوں میں سمٹی ہوئی نہ ہوتی بلکہ مجھ سے دور بھاگ رہی ہوتی۔ پریشے کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیوں خاموش ہو گئی تھی۔ دوسری طرف نومی کے چہرے پر غصے کے آثار واضح تھے۔ وہ اسپتال کے بیڈ پر بیٹھا تھا، زخموں سے چور، مگر آنکھوں میں انتقام کی چنگاریاں روشن تھی۔ زرغام نے جو کیا اس کی قیمت اسے چکانی پڑے گی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ نومی کے ایک کزن نے قریب آ کر سرگوشی کہ اب کیا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ زرغام پریشے کو کبھی جانے نہیں دے گا۔ نومی مسکرا دیا، مگر اس کی مسکراہٹ میں وحشت تھی۔ پریشے خود اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گی۔ کیسے؟ نومی کی آنکھوں میں چالاکی جھلکی۔ سچائی ہمیشہ سے سب سے خطرناک ہتھیار رہا ہے، اور میں وہ سچ پریشے کو بتانے والا ہوں جو اسے زرغام سے ہمیشہ کے لیے متنفر کر دے گا۔ رات کے آخری پہر پریشے بالکنی میں کھڑی چاند کی روشنی کو گھور رہی تھی۔ زرغام کی شدت، اس کی ملکیت، اس کا جنون، یہ سب اسے قابو میں لے رہا تھا، لیکن کیا یہ واقعی محبت تھی؟ مگر اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے چونک کر موبائل دیکھا۔ نومی کال کر رہا تھا۔ پریشے کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ایک پل کے لیے دل نے روکا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے کال اٹھا لی۔ پریشے، مجھے تم سے کچھ بہت اہم بات کرنی ہے، کچھ ایسا جو تمہیں زرغام کی حقیقت بتا دے گا۔ پریشے کی سانس رک گئی۔ کیا مطلب؟ نومی کی آواز میں سازش لہجہ تھا۔ تم جس شخص کے ساتھ ہو وہ تمہاری محبت کا حقدار نہیں پریشے، کیونکہ اسی نے تمہارے باپ کی موت کا بدلہ تم سے لیا ہے۔ پریشے کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کیا؟ نومی نے گہری سانس لی، جیسے کسی بڑے راز سے پردہ اٹھانے جا رہا ہو۔ زرغام کے والد نے تمہارے باپ کو دھوکہ دیا تھا پریشے۔ تمہارے بابا اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن اس نے تمہارے باپ کی ساری جائیداد اپنے قبضے میں کرنے کی سازشیں رچانی شروع کر دیں، اور جیسے یہ خبر تمہارے بابا تک پہنچی وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ اور زرغام سب کچھ جانتے پھر بھی اس نے تمہیں اس راز سے بے خبر رکھا۔ پریشے کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے بے یقینی سے کہا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پھیلنے لگی تھی۔ یہ سچ ہے پریشے؟ اب سوچو، کیا تم اس آدمی کے ساتھ رہ سکتی ہو جس کے باپ نے تمہارا سب کچھ چھین لیا؟ پریشے کے وجود میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کی موت کو بچپن سے خواستہ سمجھتی آئی تھی، مگر اگر یہ سچ تھا تو میں خود دیکھوں گی کہ حقیقت کیا ہے۔ پریشے نے فیصلہ کر لیا تھا۔ حویلی میں زرغام میں گہری سوچ میں بیٹھا تھا۔ اسی لمحے دروازہ دھڑلے سے کھلا اور پریشے اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی جو زرغام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کیا یہ سچ ہے زرغام؟ زرغام نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا سچ پریشے؟ یہ کہ تمہارے باپ نے میرے باپ کو برباد کیا تھا، کہ ان کی موت کا ذمہ دار تمہارا خاندان ہے اور تمہیں ہمیشہ سے اس کا علم تھا؟ زرغام کا چہرہ سخت ہو گیا۔ پریشے نے غصے اور بے بسی سے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بولو زرغام، کیا تم یہ سب جانتے تھے؟ زرغام نے ایک پل کے لیے کچھ نہ کہا، پھر دھیرے سے بولا، ہاں میں جانتا تھا۔ پریشے کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اور تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا؟ مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور سچائی چھپائی؟ زرغام آگے بڑھا، مگر پریشے پیچھے ہٹ گئی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں پریشے، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں وہ سچ معلوم ہو جو تمہیں مجھ سے دور کر دے۔ پریشے نے نفرت سے اسے دیکھا۔ محبت؟ یہ محبت نہیں، دھوکہ ہے زرغام۔ اس کی آنکھوں میں فیصلہ واضح تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں زرغام۔ اور یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، جبکہ زرغام کی آنکھوں میں پہلی بار ایک حقیقی خوف ابھرا تھا۔ اگر اس بار وہ چلی گئی تو شاید کبھی واپس نہ آئے۔ پریشے کے قدم لرز رہے تھے، مگر اس کے دل میں جلتی آگ اس کے جسم میں طوفان برپا کر چکی تھی۔ میں یہاں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکوں گی، اس نے خود سے کہا، اور تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر سامان پیک کرنے لگی۔ لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھی، زرغام آ گیا۔ کہاں جا رہی ہو پریشے؟ اس کی آواز میں پہلے جیسی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا خوف تھا۔ پریشے نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بے حد نفرت لیے۔ تمہارے دھوکے سے دور زرغام۔ زرغام نے ایک قدم آگے بڑھایا، مگر پریشے نے سخت لہجے میں کہا، میرے قریب مت آنا۔ تم نے بابا کی موت کی حقیقت مجھ سے چھپائی، مجھے زبردستی اپنا بنایا، اور تمہیں لگا کہ میں کبھی بھی حقیقت جان نہیں پاؤں گی۔ زرغام کے چہرے پر تناؤ بڑھ گیا۔
میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سچ چھپایا تھا پریشے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں ان لفظوں کی تکلیف ہو جو میں برسوں سے سہ رہا ہوں۔ پریشے نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم نے مجھے بچایا نہیں زرخام، تم نے مجھے قید کیا اور اب میں اس قید سے آزاد ہو رہی ہوں۔ وہ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا، زرخام نے فوراً اس کی کلائی پکڑی۔ تم کہیں نہیں جا رہے۔ اس کا لہجہ سخت تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ پریشے نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی مگر زرخام کی گرفت آہنی تھی۔ چھوڑو مجھے زرخام۔ زرخام نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تم میری ہو پریشے، اور میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ پریشے نے غصے سے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا۔ محبت زبردستی نہیں ملتی زرخام، اور میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ زرخام کے چہرے کے تاثرات لمحے پل کو بدلے، ایسی الفاظ کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں اتر گئے ہوں۔ لیکن پھر اس نے نظریں گہری ہوئیں اور وہ دھیرے سے بولا، نفرت اور محبت میں صرف ایک لمحے کا فرق ہوتا ہے، اور جلدی وہ لمحہ تمہاری زندگی میں بھی آئے گا۔ دوسری طرف نومی اپنے کمرے میں بیٹھا پریشے کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کے بعد پریشے زرخام پر کبھی اعتماد نہیں کرے گی۔ یہ تو صرف پہلا وار ہے زرخام، اب میں تمہیں مکمل طور پر برباد کروں گا۔ نومی نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ فون کسی کو کال کی، پلان کے اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو جاؤ، زرخام کو تباہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پریشے نے زرخام کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی مگر اس بار زرخام نے اسے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے پریشے، تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ پریشے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ زرخام نے گہری سانس لی، لیکن یاد رکھنا اگر تم ایک بار اس حویلی سے نکل گئی تو میں تمہیں کبھی واپس نہیں بلاؤں گا۔ پریشے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر اس نے اپنے دل کو سخت کیا۔ یہی تو میں چاہتی ہوں زرخام، تم سے ہمیشہ کے لیے آزادی۔ اور یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ زرخام نے دروازے کو بند ہوتے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ایک کھوکھلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پریشے، تم بھاگ تو سکتی ہو مگر میرے دل کو خود کو کبھی نکال نہیں پاؤ۔ پریشے نے حویلی کا دروازہ پار کر لیا تھا، جیسے وہ کسی قید سے آزاد ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر دل میں ایک سکون بھی تھا، یا شاید یہ سکون صرف وقتی تھا۔ رات کی خنک ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی مگر اس کے اندر بھڑکتی نفرت کی آگ سرد نہیں ہو رہی تھی۔ میں آخر کار خود کو زرخام سے آزاد کروا چکی ہوں، اس نے خود سے کہا مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا درد تھا، لیکن وہ خود کو کمزور نہیں کر سکتی تھی۔ نومی کی گاڑی قریب آ کر رکی اور وہ تیزی سے باہر نکلا۔ پریشے، تم ٹھیک ہو؟ زرخام نے تمہیں کچھ نقصان تو نہیں پہنچایا؟ پریشے نے غصے سے سر ہلایا۔ نقصان؟ اس نے میری زندگی برباد کر دی نومی، میں اس کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ نومی کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی مگر اس نے فوراً اپنے تاثرات قابو میں رکھے۔ پریشے، تم اب کہاں جاؤ گی؟ پریشے کی آنکھوں میں الجھن تھی، اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نومی نے نرمی سے کہا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں محفوظ جگہ پر لے جاتا ہوں۔ پریشے نے ایک پل کے لیے سوچا پھر سر ہلا دیا۔ مجھے کہیں بھی لے جاؤ، بس یہاں سے دور لے جاؤ۔ پریشے کو نومی کے بتائے ہوئے سچ کی وجہ سے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حویلی کے وسیع ہال میں گہری خاموشی تھی۔ زرخام اپنی سگریٹ سلگائے کھڑا تھا، دھوئیں کو ہوا میں چھوڑتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم ہوا۔ دانیال، جو ہمیشہ زرخام کے غصے کو جانتا تھا، آج اسے اتنا خاموش دیکھ کر حیران تھا۔ تم نے اسے جانے دیا؟ تم نے زبردستی اسے روکا کیوں نہیں زرخام؟ زرخام نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اگر مجھے زبردستی روکتا تو وہ ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتی۔ اب جب وہ خود چاہے گی، خود دھوکا کھائے گی، تب اسے احساس ہوگا کہ اس کا اصل ٹھکانہ کون سا تھا۔ دانیال نے حیرت سے زرخام کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ واپس آئے گی؟ زرخام کی آنکھوں میں وہی جنون تھا جو ہمیشہ پریشے کے نام پر جاگتا تھا۔ وہ میری ہے دانیال، اور ایک دن اسے یہ حقیقت قبول کرنی ہوگی۔ رات کے اندھیرے میں نومی پریشے کو ایک جدید اپارٹمنٹ میں لے آیا تھا۔ یہاں تم محفوظ ہو پریشے؟ پریشے نے تھکی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ شکریہ نومی، اگر آج تم نہ ہوتے تو شاید میں زرخام کی قید میں ہی رہ جاتی۔ نومی کے چہرے پر نرمی تھی مگر آنکھوں میں ایک اور کہانی۔ اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، زرخام کی دنیا سے نکلنے کے بعد تمہیں ایک نئی زندگی جینی چاہیے پریشے۔ پریشے نے سر ہلایا مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ حویلی کی خاموشی رات میں زرخام نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور اسے فرش پر پھینک دیا۔ اگر پریشے کو لگتا ہے کہ وہ مجھ سے بچ سکتی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے۔ اس نے فون اٹھایا اور کسی کو
نمبر پر کال کی۔ مجھے پریشے کی ہر حرکت کی خبر چاہیے، اگر وہ کہیں چھپی ہے تو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ زرغام کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ محبت اور نفرت کی جنگ اب ختم نہیں ہوگی پریشے، جب تک تمہیں احساس نہ ہو جائے کہ تم صرف میری ہو۔ پرشی اپارٹمنٹ کے کھڑکی کے قریب کھڑی تھی۔ کیا میں واقعی آزاد ہوں؟ یہ صرف ایک اور جال میں پھنس چکی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سانس لی، مگر جیسے زرغام کا چہرہ اس کے ذہن میں آیا، اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ میں اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، وہ ایک دھوکے باز ہے۔ نومی کچن میں کافی بنا رہا تھا۔ جب اس نے پریشے کو کھوئے ہوئے انداز میں دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ تم ابھی بھی زرغام کے بارے میں سوچ رہی ہو پریشے؟ پریشے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں اس آدمی کو اپنی سوچوں میں بھی گم جگہ نہیں دینا چاہتی۔ نومی نے کافی کا مگ پریشے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہیں دینا پڑے گا کیونکہ زرغام تمہیں بھولنے والا نہیں۔ پریشے نے غصے سے مگ پکڑا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ یہ جھوٹ تھا۔ دوسری طرف زرغام اپنی گہری آنکھوں میں جنون لیے اپنی حویلی کے ہال میں بیٹھا تھا۔ دانیال اس کے سامنے کھڑا تھا، بے چینی سے اس کا رد عمل دیکھ رہا تھا۔ تم واقعی پولیس کو بیچ میں لا رہے ہو زرغام؟ دانیال نے حیرت سے پوچھا۔ زرغام نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں، پریشے کو لگتا ہے کہ وہ مجھ سے بچ کر رہ سکتی ہے، میں اسے خود اپنے قدموں پر واپس لاؤں گا، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ وہ تو تم سے پہلے بھی نفرت کرتی ہے، دانیال نے کہا۔ زرغام کی آنکھیں خطرناک حد تک تیز ہو گئیں۔ محبت اور نفرت کی دیوار زیادہ مضبوط نہیں ہوتی دانیال، میں اسے توڑ دوں گا۔ اگلی صبح پریشا اپارٹمنٹ میں بیٹھی نیوز دیکھ رہی تھی جب اچانک سکرین پر ایک خبر چلی۔ ایک بڑی کاروباری شخصیت کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج۔ نومی کا نام پولیس کی لسٹ میں تھا۔ پریشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا؟ وہ گھبرا کر بولی۔ نومی جو ابھی ناشتہ کر رہا تھا نیوز دیکھ کر چونک گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ پریشا نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم کسی غیر قانونی معاملے میں ملوث ہو نومی؟ نومی نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ زرغام کی چال ہو سکتی ہے، وہ تمہیں واپس پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پریشا نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ لیکن زرغام اس حد تک کیوں جائے گا؟ نومی نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کیونکہ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا پریشا۔ وہ اپنی ملکیت کا احساس تم پر تھوپنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ شام کو دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ پریشا اور نومی نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نومی نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کھڑی تھی۔ نومی صاحب، آپ کے خلاف دھوکہ دہی کا کیس درج ہوا ہے، ہمیں آپ کو گرفتار کرنا ہوگا۔ نومی نے صدمے سے ایک قدم پیچھے لیا۔ یہ سب؟ نومی نے غصے سے کہا۔ یہ زرغام کا کھیل ہے۔ پولیس نے نومی کو ہتھکڑیاں لگا دیں اور پریشا کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دھندلا گیا۔ اب میں کیا کروں؟ پریشا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ نومی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی یا واپس زرغام کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر پھر جیسے تقدیر نے خود ہی فیصلہ کر دیا۔ جیسے پولیس نومی کو لے کر گئی، ایک سیاہ کار اپارٹمنٹ کے باہر رکی اور زرغام اپنی مخصوص جنونی مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکلا۔ تو پریشا، اب تم کہاں جاؤ گی؟ پریشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پریشا نے گہری سانس لی اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے زرغام؟ تم نے نومی کو پھنسانے کی یہ سازش رچی ہے۔ زرغام نے کاندھے اچکائے۔ میں نے کچھ نہیں کیا پریشا، قسمت نے اپنا کھیل کھیلا ہے اور قسمت ہمیشہ ہی میری طرف ہوتی ہے۔ پریشا کے دل میں غصہ بھڑک اٹھا۔ تم کتنے گھٹیا ہو! تمہیں لگتا ہے کہ اگر تم میرے راستے کے سب لوگوں کو ہٹا دو گے تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی؟ زرغام آہستہ سے اس کے قریب آیا اور ایک پل میں اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ گیا۔ تم تو پہلے ہی واپس آ چکی ہو پریشا۔ پریشا نے جلدی سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر زرغام نے اسے اپنی گاڑی کی طرف کھینچ لیا۔ چھوڑو مجھے زرغام، وہ چیخی، مگر زرغام کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ اب مزید بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں میری جان، وہ آہستہ سے سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا، اور اگلے ہی لمحے پریشا کو گاڑی میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی فراٹے سے سڑک پر دوڑنے لگی اور پریشا بے بس ہو کر سیٹ پر گر گئی۔ رات کی تاریکی میں حویلی کا ماحول پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ تھا۔ زرغام نے جیسے پریشا کو اپنے کمرے میں پہنچایا، دروازہ لاک کر دیا۔ پریشا پیچھے ہٹ کر دیوار سے جا لگی، مگر زرغام نے ایک لمحے بھر میں اسے جکڑ لیا۔ کتنی بار سمجھاؤں پریشا، تم میری ہو اور میری ہی رہو گی،
پریشے کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی. تم زبردستی کچھ حاصل نہیں کر سکتے زرغام. زرغام نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اوپر کیا. زبردستی؟ پریشے یہ جو کچھ بھی ہے تم بھی اسے محسوس کر رہی ہو، بس ماننے سے انکار کر رہی ہو. پریشے کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئی. نہیں، میں تم سے نفرت کرتی ہوں زرغام. زرغام کی مسکراہٹ گہری ہو گئی. جھوٹ بولنے کی عادت اچھی نہیں میری جان. اس نے پریشے کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا. اس کے چہرے کے قریب آ کر آہستہ سے بولا، یہ نفرت کب ختم ہوگی اور محبت میں بدلے گی؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں. پریشے نے گہرا سانس الجھتے ہوئے لیا. زرغام کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی. زرغام نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، پھر دھیرے دھیرے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے. پریشے کی آنکھیں بند ہو گئیں مگر دل میں ایک اور جنگ شروع ہو گئی. اس نے فوراً خود کو پیچھے دھکیلا اور کانپتی آواز میں بولی، زرغام دور رہو مجھ سے. تم مجھ سے زبردستی نہیں اپنا سکتے. زرغام نے گہری سانس لی، جیسے اس کی مزاحمت کو پہلے ہی سے سمجھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں وہی جنونی چمک تھی، مگر آج وہ پہلے سے زیادہ خطرناک لگ رہا تھا. میں نے تمہیں زبردستی کبھی نہیں اپنانا چاہا پریشے. میں چاہتا ہوں کہ تم خود میرے پاس آؤ. پریشے نے نفرت سے اسے گھورا. یہ کبھی نہیں ہوگا. زرغام نے ایک قدم پیچھے لیا مگر اس کی نظریں پریشے کے چہرے پر گڑی نہیں. پھر بھی میں انتظار کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری نفرت صرف ایک پردہ ہے جس کے پیچھے محبت چھپی. پریشے کے دل میں ایک عجیب سا خوف سرایت کر گیا. دوسری طرف نومی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا تھا. اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک رہے تھے. زرغام نے مجھے ہرانے کی کوشش کی ہے، مگر وہ نہیں جانتا کہ اب میں پہلے سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہو چکا ہوں. اسی لمحے اس کا وکیل اندر آیا اور کہا، آپ کی ضمانت ہو گئی ہے. نومی صاحب. نومی کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ گئی تھی. وہ جانتا تھا کہ یہ وقت پلٹنے کا تھا. اب پریشے کو میں زرغام سے چھین کر رہوں گا. رات کے آخری پہر پریشے اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی. اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی. میں اس سے نفرت کرتی ہوں، پھر بھی یہ قربت مجھے کمزور کیوں کر دیتی ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، مگر زرغام کا چہرہ اس کے دماغ میں گونج اٹھا. نہیں، میں اس کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتی. مگر کیا واقعی ایسا تھا؟ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی. پریشے نے چونک کر دروازہ کھولا اور زرغام وہاں کھڑا تھا. کیا تمہیں نیند آ رہی ہے پریشے؟ اس کی آواز میں وہی گہرا سکون تھا. پریشے نے غصے سے دروازہ بند کرنا چاہا مگر زرغام نے ایک ہاتھ سے دروازہ تھام لیا. دروازہ تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکتا پریشے. پریشے کا سانس اٹک گیا. اب تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا. تم مجھے قبول کرو گی یا ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور رہو گی؟ اور یہ فیصلہ پریشے کو پوری زندگی بدل سکتا تھا. ہٹ جاؤ زرغام. وہ سخت لہجے میں بولی مگر اس کی آواز میں وہ مضبوطی نہیں تھی جو وہ دکھانا چاہتی تھی. زرغام کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی. پریشے، تم کب تک مجھ سے بھاگتی رہو گی؟ کب تک اپنے دل کی سچائی کو جھٹلاؤ گی؟ پریشے نے غصے سے کہا، میرا دل تمہارے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کرتا. زرغام نے ہلکا سا قہقہ لگایا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آ کر بولا، تو پھر تمہاری آنکھوں میں یہ بے چینی کیوں ہے؟ تمہاری سانسیں بے ترتیب کیوں ہو جاتی ہیں جب میں قریب آتا ہوں؟ پریشے نے جلدی سے ایک قدم پیچھے لیا. یہ سب تمہاری زبردستی کی وجہ سے ہے. زرغام نے اس کی کلائی تھام لی اور دھیرے سے بولا، زبردستی؟ کیا واقعی؟ اگر میں ابھی تمہیں اپنی باہوں میں لے لوں تو کیا تم خود کو روک پاؤ گی؟ پریشے کی آنکھوں میں بے یقینی تھی. زرغام مت کرو. مگر اس نے جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی خود کو زرغام کے مضبوط بازو میں قید پایا. زرغام نے نرمی مگر شدت کے ساتھ اسے اپنی طرف کھینچا. محبت کو جتنا جھٹلاؤ گی اتنی ہی شدت سے تمہیں اپنی گرفت میں لے گی پریشے. پریشے نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر زرغام نے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا. بتاؤ، کیا تمہیں واقعی کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ پریشے نے سانس روکی، آنکھیں سختی سے بند کر لیں مگر زرغام نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی. میری محبت سے مت بھاگو پریشے، کیونکہ میں تمہیں کبھی بھاگنے دوں گا نہیں. پریشے کا جسم کانپنے لگا اور پھر جیسے وہ بے بس ہو گئی. دوسری طرف نومی اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا. آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی. پریشے کو میں زرغام کے چنگل سے نکال کر رہوں گا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا. اس نے فون اٹھایا اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا،
کل کا دن زرغام کی تباہی کا دن ہوگا۔ رات کی خاموشی میں زرغام نے پریشے کو آزاد کر دیا، مگر اس کی نظروں میں ایک دعویٰ تھا کہ تم میری ہو۔ پریشے نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی، مگر اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ کیا میں واقعی اس سے نفرت کرتی ہوں یا میں خود کو دھوکہ دے رہی؟ مگر اس کے پاس یہ سب سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا، خود کو زرغام کے اثر سے آزاد کرنا تھا۔ لیکن جیسے اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، زرغام نے راستہ روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو پریشے؟ پریشے نے سختی سے کہا، یہ میرا فیصلہ ہوگا زرغام۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم زبردستی مجھے روک لو گے تو میں تمہاری ہو جاؤں گی؟ زرغام نے اس کی کلائی پکڑ لی اور دھیرے سے بولا، تم پہلے ہی میری ہو پریشے، تمہارے انکار سے حقیقت بدلے گی تو نہیں؟ پریشے نے غصے میں اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، مگر زرغام کی گرفت مضبوط تھی۔ مجھے چھوڑو زرغام۔ زرغام نے اسے اپنی طرف کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا، اس کے چہرے کے قریب آ کر آہستہ سے بولا، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو کیا تم سچ میں جا سکو گی؟ پریشے کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں ضرور جاؤں گی۔ زرغام نے نرمی سے اس کے بالوں کو چھوا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، پھر جاؤ پریشے، لیکن یاد رکھنا اگر ایک بار چلی گئی تو میں تمہیں دوبارہ کبھی اپنی دنیا میں شامل نہیں کروں گا۔ پریشے لمحے بھر کو ساکت ہوئی۔ کیا واقعی زرغام اسے چھوڑنے کے لیے تیار تھا؟ دوسری طرف نومی اپنے آدمیوں کے ساتھ حویلی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آج زرغام کو ختم کر دوں گا، وہ بڑبڑایا۔ نومی کے آدمیوں نے زرغام کی گاڑی میں بم نصب کر دیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سٹارٹ کرے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پریشے کے دل میں کشمکش تھی، وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر زرغام کی طرف جو خاموشی سے کھڑا اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا میں واقعی اس سے دور جا سکتی ہوں؟ کیا میں واقعی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتی ہوں؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتی، باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ زرغام نے چونک کر باہر کی طرف بھاگا اور پریشے بھی اس کے پیچھے لگ گئی۔ حویلی کے باہر دھوئیں اور آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ زرغام کی گاڑی تباہ ہو چکی تھی۔ زرغام کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ نومی؟ پریشے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ سب نومی نے کیا؟ زرغام کے ہاتھوں کی مٹھیاں بن چکی تھیں۔ اب یہ کھیل ختم ہونے والا ہے۔ لیکن زرغام، وہ بس ایک جگہ کھڑا مٹھیاں بھیجے سرخ آنکھوں سے تباہ شدہ گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ نومی؟ اس کا نام زرغام کے لبوں سے نکلا جیسے ہوا میں خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ پریشے کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے زرغام کی طرف دیکھا۔ کیا یہ واقعی نومی نے کیا ہے؟ زرغام نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف نومی اپنی گاڑی میں بیٹھا زرغام کی حویلی سے اٹھتے دھوئیں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ تمہارے اختتام کی شروعات ہے زرغام، وہ خود سے بولا، مگر جیسے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا زرغام کے آدمیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کیا ہوا نومی؟ اب بھاگ نہیں سکتے؟ زرغام کی آواز گونجی اور چند لمحوں میں وہ سامنے کھڑا تھا، چہرے پر وحشت اور آنکھوں میں انتقام لیے۔ نومی نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ زرغام، تم نے کچھ غلط کیا تھا، میں نے بس تمہیں سزا دی۔ زرغام کا قہقہ خطرناک تھا۔ سزا؟ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی نومی، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا؟ نومی نے تیزی سے جیب میں کچھ نکالنے کی کوشش کی، مگر زرغام نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ ایک زوردار گھوسا نومی کے چہرے پہ پڑا اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ یہ اس دھوکے کا بدلہ ہے جو تم نے پریشے کے ساتھ کیا۔ زرغام دھاڑا اور ایک ضرب لگائی۔ نومی کراتے ہوئے زمین پر پڑا، خون اس کے ہونٹوں سے بہہ رہا تھا۔ زرغام، تم مجھے مار نہیں سکتے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ زرغام جھکا اور اس کی گردن دبوچتے ہوئے بولا، میری زندگی میں مداخلت کرنے والا کبھی نہیں بچتا نومی، اور تم نے صرف مداخلت نہیں کی، تم نے میری محبت کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی ہے۔ نومی کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ حویلی میں پریشے بے چین ہو کر ایک جگہ ٹہل رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اگر زرغام نے کچھ ایسا کر دیا جو غلط ہو، اگر وہ واقعی نومی کو مار دے، یہ سوچ آتے ہی وہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ جب وہ پہنچی تو دیکھا زرغام نومی کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خالص انتقام تھا۔ زرغام رک جا، پریشے چیخی۔ زرغام نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ وہ لمحہ نومی کی زندگی بچا گیا۔ پریشے دوڑ کر زرغام کے قریب آئی، اس کا ہاتھ پکڑا۔ بس کرو زرغام، نفرت کا یہ کھیل ختم کرو۔ زرغام کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، مگر جیسے پریشے کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں کچھ ایسا تھا جسے رکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی زرغام، پریشے نے دھیرے سے کہا، اور زرغام کا دل
زور سے دھڑکا۔ وہ لمحہ، اس لمحے نے سب کچھ بدل دیا۔ زرغام نے گہری سانس لی، اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ نفرت ختم، اس نے سخت لہجے میں کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، نومی کو یہاں سے لے جاؤ، میں اسے دوبارہ اپنی زندگی میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ نومی سے اس کی خاندانی دشمنی تھی، لیکن اس نے پریشا کی محبت کے صدقے اس نفرت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نومی جو پہلے شکست خوردہ تھا، خود کو کسی طرح سنبھالتے ہوئے آدمیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اور ہمیشہ کے لیے زرغام اور پریشے کی زندگی سے نکل گیا۔ چاندنی رات میں زرغام اور پریشے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ زرغام نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی کو چھوا۔ تم نے مجھے روکا کیوں پریشے؟ تم تو مجھ سے نفرت کرتی تھی نا؟ پریشے نے گہری سانس لی، آنکھوں میں الجھن لیے۔ شاید میں نے ہمیشہ خود کو دھوکہ دیا، شاید میں تم سے کبھی نفرت کر ہی نہیں سکی زرغام۔ زرغام کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ آئی۔ تو کیا اب تم میری ہو ہمیشہ کے لیے؟ پریشے نے کوئی جواب نہیں دیا، بس دھیرے سے آنکھیں بند کر لیں اور اگلے ہی لمحے زرغام نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ محبت کی جیت تھی اور نفرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔